benefits and limitations of offshore outsourcing. In this module, we will discuss benefits and challenges of offshore outsourcing. تو آئیے اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے ہم بینیفٹس کو دیکھ لیں. تو بینیفٹس کے اندر اٹ ایکسپلوئٹس ٹائم زون ایڈوانٹیج اینڈ ری بینیفٹس آف 24 آور ڈیولپمنٹ سائیکل. تو یاد رہے کہ آف شور آؤٹ سورسنگ کے اندر آپ کسی اور کنٹری کے اندر جو آؤٹ سورسنگ پارٹنر ہے اس کے ساتھ مل کر آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کر کے آپ کام کریں گے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی کنٹری کے اندر ڈے ٹائم ہو لیکن دوسری کنٹری کے اندر ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ادھر وہاں پر رات ہو, یا وہاں پر دن ہو اور آپ کے ہاں رات ہو. تو اس کی وجہ سے 24 آورز میں آپ اپنا کام جو ہے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, یا جو بھی سپورٹ ایکٹیویٹیز آف شور پارٹنر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. ریپڈ مائگریشن ٹو نیو ٹیکنالوجی. تو اٹ ہیلپس فار دی ریپڈ مائگریشن, کیونکہ آف شور پارٹنر جو ہے اس کے پاس بہت بڑا پول موجود ہے, کم پیسوں میں کم ٹیکسز کو اس پروویژن کو بھی حاصل کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. فاسٹر ٹائم ٹو مارکیٹ فار نیو سروسز اینڈ پروڈکٹ. آف شور جو کنسلٹنٹ ہیں یا جو پارٹنرز ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے, لوگ موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ نے کوئی ایسی اپرچونٹی جو اب آپ کی مارکیٹ میں جو جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر موجود ہو, لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں. تو آف شور پارٹنر کے ریسورسز اور ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے کوئی نیا پروڈکٹ اور سروسز آپ جلدی مارکیٹ میں لا سکتے ہیں. پرووائڈ فلیکسیبلٹی ٹو آرگنائزیشن بائی انکریزنگ اٹس ایبلٹی ٹو موو فرام اسمال ٹو بگ پروجیکٹ. کیونکہ جو کمپنی کام کر رہی ہے وہ کور بزنس فنکشن کے اوپر فوکس رہے گی, اپنی کمپیٹنسی اسکل سیٹ کو یوز کرے گی, اور جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہے وہ آف شور کنسلٹنٹ جو ہیں یا آف شور جو پارٹنر ہیں ان کو ٹرانسفر کر دے گی. تو وہ سارا رسک اور ٹائم اور ریسورسز اب وہ آف شور پارٹنر کرے گا اور کور بزنس فنکشن پہ جو کمپنی ہے وہ کام کرے گی. گیٹ ورک ڈن تھرو گلوبل ٹیلنٹ پول. تو اگر آپ نے آف شور کنسلٹنٹ یا پارٹنر ہائر کیا ہے ان کے پاس گلوبل ٹیم موجود ہیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے, ایکسپیرینس ہے. تو اس گلوبل ٹیم کی جو ایکسپرٹیز ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں فار یور سپورٹ ٹاسک. ڈیکریز ان لیبر کاسٹ. اگر آپ نے ڈیولپنگ کنٹری سے آف شور پارٹنر جو ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ بنایا ہے وہاں پر جو کاسٹ ہے وہ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو جہاں پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ وہاں پر کاسٹ کو سیو کر سکتے ہیں. ٹیکس ایڈوانٹیج. اگر آپ کی جو ہے وہاں پر پروویژن ہے ڈفرنٹ ٹیکسز کی تو آپ کو ایڈوانٹیجز بھی مل سکتے ہیں. ایڈہیرنس ٹو ہائیسٹ آف ایتھیکل اسٹینڈرڈ. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ٹو ریویو اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ آر دو ٹرمز اینڈ کنڈیشن, وٹ آر دا پرائسز, وٹ آر دا ٹائم لائن, اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلزم جو ڈلیوری ہے, جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں اور ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو فالو کر کے آپ اپنا کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں ود دا آف شور کنسلٹنٹ یا آف شور پارٹنر. فری اپ ٹائم فار آن شور امپلائیز ٹو فوکس آن کلائنٹ فیسنگ ٹاسک. اگر آپ کی کمپنی فوکس رہے گی, کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی, کلائنٹ کے ساتھ ریکوائرمنٹس گیدر کرے گی, تو وہ کور اپنا جو پروڈکٹ یا جو سروسز بنا رہے ہیں اس پہ ساری انرجی اور ریسورسز لگائے گی. اور جو سپورٹ ٹاسک ہیں وہ اس کام کے لیے آپ ڈیولپنگ کنٹری سے کسی بھی کمپنی کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ سارا کام اور سارا رسک وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بیٹر کوالٹی آف کمپلائنس ورک. کیونکہ اب آپ ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ دی آف شور پارٹنر کہ کیا کوالٹی کے میز ہیں, کس طریقے سے ان کی کوالٹی اسیس ہوگی, کون کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں, کیا پالیسیز ہوں گی, کیا اسٹینڈرڈز ہوں گے جن کو وہ کمپنی فالو کرے گی. تو یو ہیو اے کنٹرول اوور کہ آپ ان سے بہتر کام کروا سکیں ود ان دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہیں بٹوین یو اینڈ دا آف شور کمپنی. اب جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیر آر سم لمیٹیشنز آف یوزنگ این آف شور پارٹنر. رسک آف ایکسپوزنگ کانفیڈینشیل ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. اب جب آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ آپ کو اپنا کانفیڈینشیل ڈیٹا شیئر کرنا پڑے ود دیٹ آف شور کنسلٹنٹ. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر کوئی فائنینشیل ریلیٹڈ ڈیٹا آپ شیئر کر رہے ہیں وہ کیا ہے, کیسے شیئر ہوگا. ان کیس اگر شیئر ہو رہا ہے ود دا آف شور کنسلٹنٹ یا آف شور پارٹنر تو دین دیٹ کمپنی ہیز ٹو میک شیور کہ وہ وہاں پر کسی اور
کو وہ انفارمیشن شیئر نہ کریں. لینگویج ڈفرینسز، تو اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں موجود ہیں اور آپ کا آف شور پارٹنر ڈیولپنگ کنٹری یا ایشیا میں موجود ہے تو دیر مائٹ بی سم لینگویج بیریئر. لینگویج کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن میں کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ سائن کریں تو آپ میک شیور کریں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو ود ان دا کمیونیکیشن نہیں انڈرسٹینڈ ہو پا رہی اس کو کلیئر کمیونیکیشن کریں، اسے انڈرسٹینڈ کریں تاکہ دونوں پارٹیز انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. انکریز ان امپلائمنٹ ان پیرنٹ کنٹری، تو آپ جس کنٹری میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ سارا کام سپورٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اگر آپ آف شور کنسلٹنٹ یا پارٹنر کو دے رہے ہیں تو آپ اپنی کنٹری میں ہو سکتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کو بڑھا رہے ہیں. ٹائم زون ڈفرینسز، یہ بھی پاسبل ہے کہ جس کنٹری میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ دن ہو اور کوئی میٹنگ کی ضرورت پڑ جائے، لیکن جس آف شور کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ رات ہو. تو دیر مائٹ بی سم ایشوز دیٹ مائٹ ارائز بیکاز آف دس ٹائم ڈفرنس ایشوز. تو آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیسے کام ہوگا. اگر کوئی ایمرجنسی میٹنگز کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے ہوگی، ایمرجنسی کانٹیکٹ کون ہوگا، کیا جہاں پر آپ آف شور کنسلٹنٹ یا پارٹنر ہے وہاں پر 24 آور سپورٹ موجود ہے یا ایمرجنسی کانٹیکٹ موجود ہے، تاکہ ان کیس آف کوئی بہت ایمرجنسی یا کوئی ایشو آ گیا ہے تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے اور جلد سالو کر سکیں. لیک آف کسٹمر فوکس اینڈ انگیجمنٹ، کیونکہ آف شور جو پارٹنر ہے وہ اب ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ انگیج نہیں ہے. یو ایز اے پیرنٹ کمپنی دی آر پیپل کہ جو اس کے ساتھ کنٹینیوسلی انوالو ہے. تو میک شیور کریں کہ جو بھی کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ کا کسٹمر ہے جس کو آپ پروڈکٹ اور سروس بیچ رہے ہیں، وہ ساری ایکسپیکٹیشن آف شور جو پارٹنر ہے اس تک پہنچے تاکہ کوئی جو کسٹمر فوکس ہے وہ ہٹے نہ اور کسٹمر بہتر طریقے سے انگیج رہے تاکہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس بتا سکے اور جو بھی ایشوز آ رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ ہوں. انکلوژن آف ٹریولنگ کاسٹ، تو دیر مائٹ بی پاسبلٹیز کہ آپ کو ٹریول کاسٹ بیئر کرنی پڑے بٹوین یور کمپنی اینڈ دی آف شور کنسلٹنٹ. سوشل کلچرل بیریئرز اینڈ بزنس کمپیٹیبلٹی ایشوز، تو دیر مائٹ بی سم ایشوز جس میں سوشل اور کلچرل بیریئرز آ جائیں جو آپ کو جب آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کریں اس میں مینشن کر دیں، اس میں آپ کلیئرلی کمیونیکیٹ کر دیں، اس پہ ڈیسیژن ہو جائے تاکہ اگر کوئی ایشوز آتے ہیں، کوئی بیریئرز آتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. لاس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی، اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے جو آپ نے ڈیسائیڈ جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن جب آپ آف شور کنسلٹنٹ یا آف شور پارٹنر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اس میں آپ کو وہ لوز کرنا پڑ جائے. لیک آف پراپر ورک ڈسیمینیشن، دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ جس میں پراپر ڈاکومنٹیشن یا ڈسیمینیشن نہ ہو پائے اس وجہ سے کیونکہ ٹائم ڈفرینسز ہیں، ڈفرینس کلچر بیریئرز ہیں. کوالٹی کنٹرول ایشوز، کوالٹی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ وین یو آر ورکنگ ود دا آف شور کنسلٹنٹ. In the start of the project, you have to decide what are the quality measures. Only then you and the offshore partner able to understand کہ کس بیسس کے اوپر آپ نے میئر کرنا ہے تاکہ جب کام کمپلیٹ ہو تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں اور کام کو بہتر طریقے سے اور سکسیسفل طریقے سے جو ہے فنش کریں. لیگل پرابلم، اب دیر مائٹ بی سم کیسز جس میں جو آپ کی کمپنی ہے یا جو آف شور کنسلٹنٹ ہیں ان کے بیچ میں کوئی ایشو آ جائے یا کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اگر دا ہول پرپز از کہ آپ کاسٹ کو ریڈیوس کریں، لیکن اگر کوئی لیگل پرابلم میں آپ جاتے ہیں تو دین اٹ مینس کہ آپ کی کمپنی کو وہ ساری کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی اگر کوئی آف شور کمپنی کے ساتھ آپ کا کوئی لیگل ایشو ہو جاتا ہے. تو لیک آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ اسکل، اگر آپ کی کمپنی کے پاس جو ہے وہ اسکلز نہیں ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، تو آپ آف شور کمپنی کے ساتھ مل کر وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیولپنگ کنٹری میں آپ نے آف شور پارٹنر سلیکٹ کیا ہے اور ان کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا اسکل سیٹ موجود نہیں ہے، دین اٹ مینس کہ دے ول بی ان ایبل ٹو پرووائڈ اینڈ سروسز فار یور کمپنی. تو آپ نے جو بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اندر یا کسی اور کنٹری کے اندر آف شور پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے، یو ہیو ٹو میک شیور کہ کیا ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، لوگ موجود ہیں، کیا ان کی ٹیکنالوجی آپ کی کنٹری کے ٹیکنالوجی کے برابر ہے، یا جو ایڈوانسمنٹ آپ کے ہاں آ رہی ہے ان دی انوائرمنٹ ان دا بزنس ارینا
وہ وہی ہے جو وہاں پر موجود ہے. اونلی دین دے ول بی ایبل ٹو پرووائڈ بیٹر سروسز ٹو یور کسٹمر. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں تو بہت اچھی سروسز اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ اسکل سیٹ موجود ہیں, لیکن جب کسٹمر کو سپورٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پر وہ بہتر سروسز نہ دے سکیں. تو دیز آر آل دا ایشوز یو ہیو ٹو ریویو while deciding an offshore partner.